سو آج بڑا ہی اسپیشل ڈے ہے، خاص دن ہے۔ آپ میری تھوڑی مدد کر سکتے ہیں کہ مجھے بتانے میں کہ آج کون سا دن ہے؟ مدرس ڈے۔ سو میں اس کی مختصر تاریخ بتانے کے بعد بائبل کی طرف آؤں گا۔ اس کی جو ہسٹری ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ امریکہ کے شہر فیلڈلفیا میں مقیم اینا جاربس نامی ایک لڑکی تھی، جس کی ماں نے دوستی اور صحت کے معاملات کو فروغ دینے کے لیے، اس کو ترقی دینے کے لیے ایک خواتین کا ایک گروپ تشکیل دیا۔ اور جب اس کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو 12 مئی جو کہ آج کا دن ہے، 12 مئی 1907 کو ورجینیا شہر کے گرافٹن چرچ میں اس نے اپنی ماں کی میموریل سروس پر ماؤں کے عالمی دن منائے جانے کا انعقاد کیا، جو کہ 5 سالوں کے اندر امریکہ کی تمام ریاستوں میں منایا جانے لگا۔ بالآخر 1914 میں، یعنی چند سالوں کے بعد، یہ پوری دنیا میں منایا جانے لگا۔ اور آج ہم بھی اس موقع پہ موجود ہیں۔ ہم آج بھی اکارڈنگ ٹو بائبل اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ اور بعض کچھ نقاد جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں، وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کی جو جڑیں ہیں وہ پیگنزم میں جڑی ہوئی ہیں، یعنی آئیڈولزم میں، بت پرستی کے ساتھ منسلک ہے، اس لیے اس کو نہیں منانا چاہیے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے نزدیک یہ ہے کہ اگر سال میں ایک بار آپ کو یہ موقع ملتا ہے کہ آپ اپنے رشتوں کو اہمیت دیں یا اپنے رشتوں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں، تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اچھی بات ہے، اپنے رشتوں کو اہمیت دینی چاہیے، ان کے ساتھ اپنے جذبات اور اپنے احساسات اور اپنی محبتوں کا اظہار کرنا چاہیے۔ سو ماں جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ جب ماں کی تعریف کے بارے میں بات کی جائے تو میرا خیال ہے کہ ذخیرہ الفاظ کم پڑ جاتے ہیں اس عظیم ہستی کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ تو ماں جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ عبرانی زبان میں اسے ام کہا جاتا ہے، عربی میں اماں، پنجابی میں اماں، اردو میں والدہ اور ہندی زبان میں ماتا بھی کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں ہم جانتے ہیں کہ مدرس یا مدر کہا جاتا ہے۔ سو یہ تمام جتنے بھی مختلف زبانوں سے آئے ہوئے الفاظ ہیں، یہ اس ایک ہستی کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو ہزاروں درد کو برداشت کر کے ایک بچے کو جنم دیتی ہے، تاکہ وہ اس زمین پر خدا کے الہی انتظام کے مطابق خدا تک نسل کو پیدا کر سکے۔ آمین۔ سو سب سے پہلی بات جو بائبل ہمیں سکھاتی ہے اس تعلق سے، وہ خروج کی کتاب اس کے 20 باب کی 12ویں آیت میں لکھی ہے۔ وہ ذرا اگر آپ تلاوت کلام پاک میں رہنمائی کر دیں تو نوازش ہوگی۔ جن کے پاس خدا کا کلام موجود ہے، خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اس کی 12ویں آیت میں دیکھیے کیا لکھا ہے۔ آج میں کوشش کروں گا کہ اس تعلق سے جو چند اہم اور چیدہ باتیں ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کر سکوں خدا کے کلام کے مطابق۔ جی پڑھیے، اگر کوئی مائک لے لے تو زیادہ اچھا ہے۔ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، تو اپنی باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرے
खुदा तुझे देता है दराज को। खुदावंद का पाक नाम पढ़ा जाना सुना जाना हम सब के लिए बाइस से आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। तू अपने माँ और अपने बाप की क्या करना, इज्जत करना। ये 10 कमांडमेंट्स में से अहकाम अशरा जिनको कहा जाता है, आमतौर पर जिनको 10 अहकाम कहा जाता है, उनमें से एक हुक्म है। और ये वाहिद ऐसा हुक्म है जिसके साथ एक बहुत बड़ा वादा है कि अगर तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करेगा तो इससे क्या होगा, तेरी उम्र क्या होगी, जमीन पर दराज। अक्सर हम अपने बच्चों की लंबी दुआओं के लिए, अपनी लंबी उम्रों के लिए दुआएं करते हैं और चाहते हैं कि हमारी नस्ल देर तक जमीन पर कायम रहे। लेकिन बाज़ औक़ात हमारे बच्चे इन बातों से ना आशना होते हैं, ना वाकिफ़ होते हैं, वो इन बातों को नहीं जानते कि ये कैसे मुमकिन है। लेकिन बाइबल हमें इसके ताल्लुक से एक ही राह फराहम करती है, एक ही तरीका बताती है। वो क्या है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की क्या करना, इज्जत करना। इससे क्या होगा, तेरी उम्र जमीन पर दराज होगी। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हम जमीन पर ज्यादा देर तक जिंदा रहें, लंबी उम्र पाएं, अपनी उम्र को जमीन पर पूरा करें, क्योंकि खुदा का कलाम हमें फरमाता है कि जो मलाउन शख्स है वो अपनी आधी उम्र में जमीन से रुखसत हो जाता है, और जो रास्तबाज है वो अपनी उम्र को जमीन पर क्या करता है, पूरा करता है। लाजिम है कि हम खुदा के कलाम की फर्मा बरदारी करते हुए सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने माँ और बाप की इज्जत करना है। जरा बेटियां मेरे साथ रहेंगी, अपने माँ और बाप की क्या करनी है, इज्जत करनी है। बाज़ औक़ात हम ये सोचते हैं, जैसे थोड़ा सा बड़े बड़े होते हैं, तालीम याफ्ता हो जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो हमारे जहन में पहली बात ये आती है कि हमारे वालिदैन तो अनपढ़ हैं, उन्होंने रुकाता है। तालीम, इल्म, शऊर, इदराक का जो पहला काम है वो तमीज़ है, वो एहतराम है, वो इज्जत करना है, वो इखलाकी कदरों को कायम रखने का नाम तालीम है। अगर हम दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री PhD भी कर ले, तो अगर हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे वालिदैन के लिए वो रिस्पेक्ट, वो ऑनर, वो इज्जत, वो एहतराम नहीं है, तो हमारे PhD का कोई फायदा नहीं है। इसलिए तालीम की पहली जो निशानदेही है वो ये है कि हम क्या करें, अपने पेरेंट्स की इज्जत करें, वालिदैन की क्या करें, इज्जत करें। क्यों, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि खुदा का कलाम हमें ये करने का हुक्म देता है, और इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, कोई लचक नहीं है कि चाहे तुम करना चाहे ना करना, कोई दो राय नहीं है। एक ही बात है, और वो हुक्म है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की क्या करना, इज्जत करना। इससे क्या होगा, रिजल्ट क्या है, कंक्लूजन क्या है, तेरी उम्र जमीन पर दराज। एक बरकत है, एक वादा। खुदा ने हर एक बरकत के साथ एक वादा कायम कर रखा है, और जब हम बरकत तक रसाई हासिल करते हैं, खुदा अपने वादों को कायम करने के लिए खड़ा हो जाता है। और जब तक हम उस बरकत तक रसाई हासिल नहीं करते, खुदा अपने वादों को हमारी जिंदगी में पूरा नहीं करता। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि खुदा अपने वादों को हमारी जिंदगी में पूरा करे, तो हमें लाजिम है कि हम अकॉर्डिंग टू द बाइबल उसकी तमाम बरकत तक रसाई हासिल करने की कोशिश करें। खुदा जब ईसाया बिन अबूस के वसीला से कलाम करता है, तो वो अपनी मोहब्बत को इस दुनिया में मौजूद किसी और रिश्ते, किसी
ساتھ ریلیٹ نہیں کرتا. وہ صرف ایک ہی شخصیت کو، ایک ہی ہستی کو زمین سے چناؤ کرتا ہے اور وہ ماں کی ہستی ہے. اور وہ کہتا ہے کہ جیسے ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول نہیں سکتی، ویسے ہی میں اپنے طالب کو ترک نہیں کر سکتا. یعنی خدا اپنی محبت کا اظہار، اپنی الفت کا اظہار جو ہے، اگر وہ زمینی مثال کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک ہی ہستی کا چناؤ کرتا ہے، اور وہ کون سی ہستی ہے؟ ماں. پہلی بات یہ ہے، ہماری سیکولر ورلڈ، تعلیمی دنیا اور ہماری کتابیں مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ماں پہلی درسگاہ ہے. ماں کیا ہے؟ پہلی درسگاہ. پڑھیے میرے ساتھ امثال کی کتاب، اس کا پہلا باب 8واں ہے. کیا لکھا ہے وہ؟ اگر ماں پہلی درسگاہ ہے، دنیا نے اس اصول کو اپنایا ہے، تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ پیچھے بات کیا ہے؟ پیچھے کیا ایسی بات ہے جس نے ہمیں یہ کہنے پہ مجبور کیا کہ ماں جو ہے وہ کسی بھی انسان کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے؟ پڑھیے ذرا کیا لکھا ہے امثال کی کتاب، پہلا باب، بک آف پرووربس، اس کا چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 8. اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کیا کر؟ کیا کر جی؟ کان لگا. اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ، اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر. اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر. بہتر اس سے کہ آپ اسکول جائیں، اس سے پہلے کہ آپ کالج جائیں، اس سے پہلے کہ آپ یونیورسٹی جائیں، سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے، جہاں سے آپ کے تعلیمی سلسلے کا آغاز ہو جاتا ہے. ماں آپ کو سب سے پہلے بولنا سکھاتی ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی جو لینگویج ہے وہ سٹٹر کرتی ہے، سٹٹرنگ کرتی ہے. وہ اردو میں کیا کہیں گے اس کو؟ جیسے رک رک کے بولنا، لکنت کسی زبان میں ہونا، آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے سے لفظوں میں اس کو بیان کرنا، اور آہستہ آہستہ وہ حروف جو ہیں وہ لفظ بنتے ہیں، اور وہ لفظ جو ہیں وہ جملے بنتے ہیں، اور وہ جملے زبان کی شکل اختیار کر جاتے ہیں. اور آہستہ آہستہ ماں ہی ہے جو اس کو رشتوں کی پہچان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو مذہب، اس کے خدا، اس کی کلام مقدس کی تعلیم کے بارے میں آشنا کرتی ہے، واقف کرتی ہے. اس لیے سب سے پہلے جو مدر رسپانسبلٹی ہے، جو ماں کی ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے. اور تعلیم میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں میں بعد میں شیئر کرتا ہوں، لیکن ایک چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب تیموتھیوس کلیسیا کا پاسبان، جس کو رسول اعظم پولس رسول نے تعینات کیا کہ وہ کلیسیا کا پاسبان بنے، تو اس نے جب اس کے بارے میں بات کی تو اس نے تیموتھیوس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے وہ تیرا بے ریا ایمان یاد دلایا گیا جو سب سے پہلے تیری ماں یونیکے اور پھر تیری نانی لوئس رکھتی تھی. ماں اور گرینڈ مدرز جو ہے، نانیاں اور دادیاں، ان کا ایماندار ہونا انتہائی لازمی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب وہ ایماندار ہوگی تو وہ اپنے اس ایمان کو اپنی جو نیکسٹ جنریشن ہے، جو اپنی آئندہ، اپنی اگلی نسلیں ہیں، ان کے اندر منتقل کر سکے. اگر ماں کے اندر وہ ایمان نہیں ہے، نانی کے اندر وہ ایمان نہیں ہے، دادی کے اندر وہ ایمان نہیں ہے، تو وہ کبھی بھی ایمان آئندہ نسلوں کے اندر منتقل نہیں ہو سکتا. ماں کا ایماندار ہونا بڑا ضروری ہے، باپ کا ایماندار ہونا بڑا ضروری ہے. باپ کا بھی
لیکن چونکہ جو باپ ہے، جو فادرز ہیں، ان کی جو رسپانسبلٹی ہے جابس کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے یا دیگر جو معاشرتی سرگرمیاں ہیں ان کے تعلق سے کچھ زیادہ ہوتی ہیں، اکثر ان کو گھر سے باہر جانا پڑتا ہے، کئی گھنٹے گھر سے باہر رہنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد جو بچوں کی جو سب سے تربیت کی پہلی ذمہ داری آتی ہے وہ ماں کے اوپر آتی ہے۔ اس لیے بائبل فرماتی ہے کہ تو اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر۔ ان کا ایماندار ہونا بڑا ضروری ہے، اور ان کا ایماندار ہونے کے ساتھ ساتھ اس ایمان کو اگلی نسلوں میں منتقل کرنا بڑا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ اکثر جب گھروں میں جاتے ہیں، کلیسیاؤں سے یا خاندانوں سے ملاقات ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں جی بھائی صاحب ساڈے بچے لیے دعا کرو، یہ بہبت نہیں پڑتا، یہ دعا کو نہیں جگہ۔ اوکے ٹھیک ہے، ہم دعا کریں گے، لیکن ہماری دعا سے کچھ نہیں ہوتا۔ میرا سوال ہمیشہ یہی ہوتا ہے، کیا آپ اپنے گھر میں خود بائبل پڑھتے ہیں؟ کیا آپ اپنے گھر میں خود دعا کرتے ہیں؟ اگر آپ اپنے گھر میں خود بائبل پڑھتے ہیں تو آپ کے بچے آپ کو نقل کریں گے، آپ کو دیکھیں گے، اور بچے وہی کریں گے جو آپ کے پیرنٹس کرتے ہیں۔ اگر ماں کے اندر وہ بے ریا ایمان موجود نہیں ہے اور وہ اپنے بچوں سے یہ توقع رکھیں کہ وہ ان کے بچے خدا پر ایمان رکھیں، اٹ از ناٹ پاسبل، یہ ممکن نہیں ہے، کسی بھی طرح سے یہ ممکن نہیں ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ خداوند یسوع پر ایمان نہ رکھتے ہو اور بچوں سے وہ اس بات کی توقع رکھیں، وہ ایکسپیکٹ کریں کہ جی وہ بچے جو ہیں وہ ایمان رکھیں، تو ایسا ممکن نہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ماؤں کا ایماندار ہونا بڑا ضروری ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کا اپنے بچوں کو تعلیم دینا ضروری ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں لازمی طور پہ دعا کے لیے، بائبل اسٹڈی کے لیے جو ہے وہ ایک وقت مقرر کریں، اور بالخصوص اس وقت جب ان کے بچے ان کو دیکھیں ہمارے پیرنٹس کیا کرتے ہیں۔ ہم نے آج تک اپنے بچوں کو نہیں بتایا کہ تم نے دعا کرنی ہے، تم نے بائبل پڑھنی ہے، اس کے باوجود ہمارے بچے ہر شام بائبل پڑھتے ہیں، ہر شام کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو کھانے پہ دعا کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے کبھی ان کو یہ فورس نہیں کیا کہ تم ایسا کیا کرو، لیکن ہم ان کے سامنے یہ کرتے ہیں۔ میرا ہمیشہ کتابوں پہ ریسرچ یا انگریزی کتابوں کی ٹرانسلیشن کا کام ہوتا ہے، تو بچے مجھے دیکھتے ہیں ہمارے پاپا کیا کرتے ہیں۔ اس لیے لازم ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بجائے مار مار کے، ان کی دھروپڑی لگا کے ان کو یہ سکھانے کی کوشش کریں کہ بھئی ایسے کرو، تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان کے سامنے ایک رول ماڈل کی حیثیت سے سامنے آئے، بچے خود بخود آٹومیٹکلی وہ سب کریں گے جو آپ کر رہے ہیں۔ تصور کیجئے اگر آپ دعا نہیں کرتے اور آپ بائبل کا مطالعہ نہیں کرتے، بائبل کی تلاوت نہیں کرتے، اور آپ ہمیشہ اپنے گھر میں نکتہ چینی اور لڑائی جھگڑوں پہ زیادہ ٹائم صرف کرتے ہیں، تو آپ کے بچے کیا کریں گے؟ وہ بھی یہی کچھ کریں گے۔ انہوں نے یہی کچھ کرنا ہے، انہوں نے کوئی ظاہری سی بات ہے کہ وہ آسمانی مخلوقات تو کوئی الگ چیز سے سیکھنی کوئی نہیں، یہی کچھ کرنا ہے۔ جو کچھ ہم اپنے بچوں کے سامنے پریزنٹ کریں گے، ہمارے بچے بھی وہی کچھ پریزنٹ کریں گے۔ کتاب مقدس کے اندر ایسی بہت ساری مائیں ہیں جنہوں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں پیش کی، سیکریفائس کیا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ اس میں سب سے پہلی جو مثال ہے وہ پیدائش کی کتاب میں ہاجرہ کی ہے، جو اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کے جنگل میں چلی اور وہ اپنے بچے کے لیے رو رہی تھی، وہ اپنے بچے کو پیاسا دیکھ کر رو رہی تھی، اور جب وہ رو رہی تھی تو عین اس وقت خدا نے آسمان سے اپنے فرشتے کو اس کے پاس بھیجی۔ وہ اپنی بھوک اور پیاس کو بھول کر وہ اپنے بچے کے لیے تڑپ رہی تھی، اور خدا اس کی تڑپ کو، اس کے جذبات کو، اس کی احساسات کو محسوس کر رہا ہے۔ اس لیے خدا نے فوری طور
طور پہ اپنے فرشتے کو اس کے پاس بھیجا جس نے اس کے پیاس کے مسئلے کو سب سے پہلے حل کر دیا۔ پھر آپ موسیٰ کی ماں یوکبت کو دیکھ سکتے ہیں جس نے مصر کے تمام خطرات کے باوجود موسیٰ کو 3 مہینے تک چھپائے رکھا۔ حالات بڑے کٹھن تھے، وہ قتل کی جا سکتی تھی، مارا جا سکتا تھا اس کو، اس کے خاندان کو تباہ کیا جا سکتا تھا، اس کو اذیتناک سزائیں دی جا سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے سب باتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے بچے کو محفوظ رکھا۔ آج ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے بینگ اے پیرنٹس، والدین ہوتے ہوئے ہم ہر طرح کے حالات میں اپنے بچوں کے لیے سیکریفائس کریں، اپنے بچوں کے لیے قربانیاں دیں۔ پھر وہ ایک عظیم ماں حنا جو کہ بانجھ تھی، جس کی سوتن اسے تانے دیتی تھی، اور اس نے اپنا رونا خداوند کے سامنے رویا، اور جب خدا نے اسے برکت دی تو اسے سموئیل نبی جیسا عظیم بیٹا بخشا، جس کے برابر یا جس کی طرح کا اسرائیل میں کوئی دوسرا ربان پیدا نہ ہے۔ اور جب اگرچہ اس کے پاس ایک ہی بیٹا تھا، اس نے خداوند کے ساتھ وعدہ کیا، خداوند میں اس کو تیری نظر کرتا ہوں۔ جب اس کے دودھ چھڑانے کے ایام مکمل ہو گئے تو وہ اسے خداوند کے حضور لے آئے، اور اسے ہمیشہ کے لیے ہیکل میں چھوڑ دیا گیا۔ آج ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے چھوٹے بچوں کو خدا کے پاس لے کے آئیں۔ اگر ہم اپنے چھوٹے بچوں کو خدا کے پاس لے کے آئیں گے تو جیسے خدا نے سموئیل نبی کے ساتھ چھوٹی عمر میں اس خیمہ اجتماع کے اندر، سیلا میں موجود خیمہ اجتماع کے اندر خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا، سموئیل، اور وہ بھاگ کر اپنے استاد ایلی کاہن کے پاس چلا گیا، اسی طرح آج جب ہم اپنے بچوں کو خدا کے پاس لے کے آتے ہیں، خدا کی نظر کر دیتے ہیں، تو خدا ہمارے بچوں سے کلام کرتا ہے۔ آمین۔ جب تک ہم اپنے بچوں کو خداوند کے پاس لے کر نہیں آئیں گے، خدا ہمارے بچوں سے کلام نہیں کرے گا۔ اور خدا بچوں سے کلام کرتا ہے، اور بچے بڑوں کی نسبت زیادہ اچھے طریقے سے خدا کی آواز سننا چاہتے ہیں۔ میں نے ایک امریکن لیڈی بیکی فشر کی کتاب کو ترجمہ کیا، دا وائس آف گاڈ اینڈ دا گفٹس آف ہالی اسپرٹ۔ اس کتاب میں نے دیکھا کہ وہ بڑی حکیم 250 صفحات پر مشتمل کتاب تھی۔ اس میں اس نے بڑی ڈیٹیل سے یہ بتایا کہ بچے کیسے خدا کی آواز کو سن سکتے ہیں اور وہ اس کی آواز کی پیروی کر سکتے ہیں۔ حالانکہ جو بڑے بالغ لوگ ہیں اس معاملے میں ان بچوں کی نسبت کم تربیت یافتہ ہوتے ہیں، لیکن بچوں کے کان خدا کی آواز کو سننے میں زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خداوند کے حضور لے کے باتشبہ سلیمان بن داؤد کی ماں، جب اس کا بیٹا بڑا ہو گیا تو وہ داؤد بادشاہ جب کہ قریب الموت تھا، مرنے کے قریب تھا، مرے کے بستر پر تھا، تو وہ اپنے بیٹے کو لے کے فوری طور پہ داؤد بادشاہ کے پاس آئے، خود اے میرے باپ مالک بادشاہ، تو نے وعدہ کیا تھا جب خدا تجھے برکت دے گا، جب خدا تجھے بیٹا دے گا اور خدا اسے عمر کی درازی بخشے گا تو میں اسے اپنی جگہ پہ بادشاہ بناؤں گا۔ وقت آ گیا ہے اپنے وعدے کو یاد کرنا۔ اس لیے ہم نے اپنے بچوں کے لیے دعا کرنی ہے، خداوند ہمارے بچے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو، ہمارے بچے بڑے افسر بنے۔ اگر آج آپ پریزنٹ میں حال میں اپنے بچوں کے لیے دعا کریں گے تو خدا مستقبل میں ان دعاؤں کا جواب ضرور دے گا۔ کبھی بھی اپنے بچوں کے لیے منفی الفاظ اپنے منہ سے صادر نہ کریں، انہیں یہ نہیں پتا، تینوں عقل ہی نہیں، تم بے وقوف ہو، غلط۔ اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو بتائیں یو آر اے گریٹ مین ان دا انٹائر ورلڈ، آپ دنیا کے عظیم ترین شخص ہیں، آپ ان کو برکت دیا کریں۔ اور جب ماں باپ اپنے بچوں کو برکت دیتے ہیں تو آسمان کا خدا ان کو برکت دیتا ہے۔ آپ ابراہیم کو دیکھیں، اسحاق کو دیکھیں، یعقوب کو دیکھیں، اور بنی اسرائیل کے 12
برکت کا آغاز ہوا اور وہ برکت اسحاق کے اندر منتقل ہو گئی، اسحاق کے بعد یعقوب کے اندر منتقل ہو گئی، اور یعقوب کے بعد یوسف، اور یوسف کے بعد افرایم، اور منسی کے اندر وہ نسل در نسل برکت منتقل ہوتی رہی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پیرنٹس نے، ان کے والدین نے ان کو ہمیشہ برکت دی۔ ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو برکت دیں، ہمیشہ ان کو برکت دیں۔ میں تجھے خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے برکت دیتا ہوں، ترقی، کامیابی، کامرانی، سرفرازی، اعلیٰ عہدوں پر فائز ہونے کی، صحت و سلامتی، تندرستی، عمر کی درازی کی برکت دیتا ہوں۔ اپنے بچوں کو برکت دیا کریں، دعا کیا کریں ان کے لیے، ان پر ہاتھ رکھ کے ان کو برکت دیا کریں۔ اور جتنی ذمہ داری یہ خدا کے خدام کی ہے کہ وہ بچوں کو برکت دیں، اتنی ہی ذمہ داری یہ والدین کی ہے، وہ بھی اپنے بچوں کو برکت دیں۔ اور جب والدین بچوں کو برکت دیتے ہیں، آسمان کا خدا اس برکت کو محفوظ کر لیتا ہے۔ آمین۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں شلیمی عورت جب اس کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ بھاگتی ہوئی الیشا نبی کے پاس آ گئی، میرے بیٹے کے لیے دعا کر۔ ضرور ہے جب ہم کرائسس میں سے گزرتے ہیں، برے حالات میں سے گزرتے ہیں، جب ہمارے بچے کرائسس میں سے گزرتے ہیں، ڈیزیزز میں سے گزرتے ہیں، تو ہم خدا کے خادموں کو ہائر کریں، ایلڈرز کو، ڈیکنز کو، پاسٹرز کو، خدا کے جو خدام ہیں ان کو ان کے پاس لے کے آئیں کہ آپ ہمارے بچوں کے لیے دعا کریں۔ پیرنٹس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو خدا کے خدام کے پاس لے کے آئیں تاکہ وہ بھی ان کو برکت دیں۔ آپ یسوع کی ماں، وہ عظیم اور ایکسٹرا آرڈنری ویمن مقدس مریم سے بخوبی واقف ہے۔ جب اس کا بیٹا یسوع 12 سال کی عمر تک پہنچا، جب اس نے سائناگوگ یعنی یہودی مدرسے سے اپنی تعلیم کو مکمل کیا، ابن شریعت کی ڈگری حاصل کی، تو اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ شکر گزاری کے لیے اس کو ہیکل میں لے کے آتے ہیں اور وہ وہاں پہ گم ہو جاتا ہے۔ 3 دن تک اس کی ماں مسلسل اس کے لیے بے چین رہے۔ ضرور ہے آپ اپنے بچوں کے لیے بے چین رہیں، ضرور ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کریں، ضرور ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تلاش کریں۔ اچھا نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دنیا داری میں چھوڑ دیں۔ اگر وہ شادی بیاہ یا دنیا کے کسی تقریب میں یا کسی سیرمنی میں چلے گئے، جو مرضی کرو، جتنے مرضی چلے جاؤ، غلط۔ ان کو اپنی نگاہ میں رکھیں، اپنی نگاہیں ان پر مرکوز رکھیں، وہ کن سے ملتے ہیں، کیا بات چیت کرتے ہیں، ان کی فیلوشپ کیا ہے، ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہے۔ یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں آئے پتر ہو ویاد جو مرضی کرو تو ہی سارا۔ اپنی تربیت کو ہر جگہ، ہر لمحے، ہر وقت جاری اور ساری رکھیں۔ جہاں پہ موقع ملتا ہے ان کو بتائیں بیٹے یہ ہمارے اکارڈنگ ٹو بائبل، ہمارے خدا کے کلام کے مطابق یہ باتیں درست نہیں ہیں، ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم ایسا کریں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے پرستش کرنا راست بازوں کو زیبا۔ اگر ہم وہ کام کرتے ہیں جو خدا کے حضور ڈس پلیزنگ ہے، خدا کے حضور ناپسندیدہ ہے، تو خدا ہم سے راضی ہو سکتا ہے؟ کلام میں لکھا ہے راضی اور فرما بردار رہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ۔ ضرور ہے کہ ہم راضی اور فرما بردار رہیں اور ہمیشہ اپنے بچوں کو اپنی نگاہ میں رکھیں۔ اس کے بعد وہ سور فنیکی عورت جو کہ سور کی سرحدوں سے نکل کے یسوع مسیح کے پاس آتی ہے اور اسے التجا کرتی ہے کہ اے مالک میری بیٹی کو ایک بدرود ستاتی ہے، اگر تو چاہے تو وہ اسے آزاد کر سکتا ہے۔ اس نے کہا لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا روا نہیں۔ حالانکہ یہ بڑا تنزیہ جملہ تھا، یہ بڑے کریٹیکل ورڈز تھے،
لیکن اس کے باوجود انہیں کہا خداوند کوئی گل نہیں، کتے بھی اپنے مالک دی میز تو ڈگن والے ٹکڑے کھاتے ہیں نا، میں جو تو کہتا ہے میں وہ بننے کے یہ میں لسانی نقطۂ نظر سے پھر کبھی بتا دوں گا، یسوع مسیح نے اس کو گالی نہیں دی تھی، ایکچولی وہ جو لفظ وہاں پہ استعمال کیا گیا ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یونانی زبان میں غیر قوموں کے لیے وہ جو لفظ استعمال ہوتا تھا وہ اور بھی لفظ یعنی کہ اس کو اردو میں کسی اور طرح سے بھی بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس کو کتے نہیں کہا جاتا، یہاں پہ تھوڑی ترجمے کی کمزوری ہے، وہاں پہ غیر قوم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو کہا یہ گیا تھا کہ میں یہاں پہ اس لیے موجود ہوں تاکہ میں اسرائیل کی شفا کا انتظام کروں، غیر قوموں کے لیے میں ابھی نہیں آیا، ایک وقت آئے گا جب ارشاد اعظم آئے گا، جب میں پوری دنیا کے اندر اپنے شاگردوں کو بھیجوں گا، میں ان کو اختیار دوں گا، پھر تمام دنیا جو ہے وہ اس سے مستفیض ہو سکے گی، لیکن فی الحال ایسا نہیں ہے۔ اس نے کہا مالک ہم غیر قوم ہی صحیح، ہم چھوٹے سے، ہم نکمے صحیح، ہم ناچیز صحیح، لیکن میری بیٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کر، اس کی فکر دیکھیں اپنی بیٹی کے لیے۔ آج ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، اپنے بچوں کے لیے آپ فکر کریں۔